ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی تقریب اسکولز میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی کرنے کا آرڈر دیا۔ منشیات کی روک تھام لازمی ہے۔ اب اس کی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو لوگ ڈفرینٹ فارم میں کرتے ہیں۔ وہ لکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہے، وہ ٹھوس فارم میں بھی ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھی بھی ہوتی ہے، اور ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ لیکن اگر بچے کو آگاہی دے دی جائے وقت سے پہلے تو اس معاملے میں زیادہ چانس ہے کہ وہ اس چیز سے، بری چیز سے بچ کے رہے۔ لیکن بچے کو آگاہی نہ ملے اور ہم شرمندگی کے مارے میں اس بات کو چھپاتے رہیں کہ شاید یہ بات کہنے میں ہمیں شرمندگی ہوگی، ہم سگریٹ کا نام لے لیں، ہم حقے کا نام لے لیں، ہم شیشے کا نام لے لیں، یا آئس کا نام لے لیں، یا کوئی چیز کا نام لے لیں، یا ڈرگس کسی بھی فارم میں، اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، گٹکا ہے، پان ہے، ہر وہ نشہ جو آپ کی عقل کو خراب کر دیتا ہے وہ اسلام میں حرام۔ تو ہمیں جس طرح علماء دینی مسائل کو سمجھانے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے، چاہے وہ راز کی باتیں ہوں، چاہے وہ راز کی باتیں نہ ہوں، اس چیز میں زیادہ ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کو آگاہی نہ دیں تو آپ اس لت میں پڑ جاؤ۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ڈرگز ہیں اس میں بچے کے نزدیک یہ پان، یہ چھوٹی سی فارم جو نشے کی ہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، یہ سگریٹ اس کا اثر نہیں ہوتا، یہ حقہ اس کا اثر نہیں ہوتا، یہ شیشہ یا پھر وہ الیکٹرک سگریٹ جو آپ دیکھتے ہیں یا اپنی کمپنی میں محسوس کرتے ہیں، یا کم از کم آپ دکانوں پہ یا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے موبائل سے، ٹیلی ویژن سے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے رکنا پڑے گا۔ اب اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو آپ کو کمزور کر دیتی ہے، جو آپ کا کیلشیم، ایون کہ چائے، اگر کوئی بندہ، ایک ہوتا ہے چائے کی تھوڑی سی مقدار، ایک ہے چائے بہت زیادہ پی لینا، دن میں 10 مرتبہ پینا، کچھ لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں 5 دفعہ پینا دن میں، تو وہ کیلشیم آپ کی ہڈیوں سے نکال کے پھینک دے گی اور آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاؤ گے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ لگتا کیسے ہے، ملتا کیسے ہے، پھر یہ اس کے اثرات کیا ہے۔ یہ نشہ، اس کے لگانے والا جو ہے، اس کے جو فراہم کرنے والا جو ہے، وہ جو نشہ کھلانے والے لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ ڈرگ مافیا ہے، وہ آپ کو اپنا ہمدرد شو کریں گے، آپ کو اپنا دوست شو کریں گے، آپ کو وہ اس کو فیشن دکھائیں گے کہ پہاڑ کی چوٹی سے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو چھلانگ لگا سکتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ ایسی ایڈز دکھائی جاتی تھیں، آج کل تو اس کے اوپر پابندی ہے کہ اگر آپ نے اسموکنگ کی ہے تو اب آپ بڑا جمپ لگا سکتے ہیں، توجہ کھینچنے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر پابندی ہے، لہٰذا جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اس کی قیمت ہر صورت میں پے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کے لیے ان کو اپنا گھر بیچنا پڑے، کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی پر ڈاکہ ڈالنا پڑے، تو وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، جو اگر اس لت میں پڑ گئے، پہلے وہ چھوٹی فارم میں ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ بڑی فارم میں، وہ انجیکشن لگاتے ہیں، وہ اپنا اس کو سفوف کی حالت میں اپنا لیتے ہیں، تو کسی بھی آپ حالت میں اس کو کہہ سکتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ۔
آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ایسے لوگوں کی کمپنی سے دور رکھنا ہے. بچے آپ کی جو ایج ہے ویری ینگ ایج اس کو کہتے ہیں, اس کے بعد ینگ ایج آپ کی سٹارٹ ہوگی. اب بچے خاص طور پہ اگر ان کو آگاہی مل جائے تو ایک بچہ ایک فیملی کا ذمہ دار ہے. ایک بچہ ایک فیملی کا ذمہ دار ہے. وہ اگر اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ میں زندگی بھر میں کبھی بھی بڑا نشہ تو دور کی بات, سگریٹ کو, حکے کو, یہ جو شیشہ ہوتا ہے یا الیکٹرک سگریٹ ہے, اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو کبھی امید ہے کہ وہ کبھی بھی اس دلدل میں منشیات میں نہیں پڑے گا. اسلام اس کی روک تھام کرتا ہے. اردو والے ٹیچرز بھی آپ کو پڑھاتے ہیں, اسلامیت والے ٹیچرز بھی آپ کو پڑھاتے ہیں, مختلف آگاہی بھی ملتی رہتی ہے. لیکن ہم لوگ مجبور ہیں, ہم فیشن کے چکر میں ہر وہ نئی چیز جو آتی ہے ہم اس سے متاثر ہیں. ہم جلدی اس کو اپنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بڑے بڑے دھوئیں چھوڑ رہا ہے, وہ فیشن بنا رہا ہے, وہ پکچرز بناتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, لوگ اس کو لائک کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اس سے اس کی پرسنالٹی بڑی ہوتی ہے. تو ہم بھی اپنی تعریف کے چکر میں ایسے کام کرتے ہیں کہ شاید موبائل کے اوپر ہم اپنی ویڈیو لگائیں گے, اس سے لوگ امپریس ہوں گے اور اس سے میری ویلیو بڑھے گی, تو شاید اس لیے آپ کو نشہ استعمال کریں, یا وہ کوئی شخص جو اس وقت میں پڑھا ہے وہ استعمال کر رہا ہے. خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ کھلے عام نشہ کرتے ہیں. وہ چاہے بھنگ کی فارم میں ہو, چاہے وہ کسی اور فارم میں ہو, وہ یونیورسٹیز میں کھلے عام سگریٹ پیتے ہیں, وہ ہاسٹلز میں یہ نشہ کرتے ہیں. ایون کہ ہماری بچیاں گرلز بھی اس میں شامل ہیں. ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو اپنی پڑھائی کے لیے یا پھر اپنے بزنس کے لیے. ایسا غریب بچہ یہ ڈرگ مافیا کا ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو غریب بچے کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ سپلائی کر. جو ڈرگ وہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے, لیکن اس کو وہ دیتے ہیں 500 روپیہ دیہڑی کہ اگر یہ 4 بندوں کو تم سپلائی کرو گے تو ہم تمہیں 500 دیں گے. بچے کے لیے 500 بہت بڑی رقم. لیکن آگے جن نیٹ ورک کو وہ جاتا ہے نشہ, آگے سے پھر وہ پورے ایک قسم کا ایک انجیکشن بھرا جاتا ہے. آپ اس طرح کہہ لیں کہ اگر کسی قوم کو معذور کرنا ہو, کسی قوم کی ترقی کو روکنا ہو, تو ان کو نشے کی لت میں مبتلا کریں. ان کو سگریٹ پلائیں, ان کو شیشہ پلائیں, ان کو سفوف پلائیں, ان کو بھنگ پلائیں, ان کو چرس پلائیں, ان کو فیوم پلائیں, ان کو ہر چیز پلائیں, تو وہ آٹومیٹکلی وہ قوم اپنے آپ کو نیچے ڈال دے گی. جس طرح موبائل ہے, یہ آپ کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے. ہمارا بچہ میٹرک تک ٹھیک جاتا ہے, لیکن 11ویں 12ویں یونیورسٹیز میں اس کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس کو ڈیٹریکٹ کرتی ہیں, اس کے راستے سے ہٹاتی ہیں, ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اس کو. ہمیں ایسا نہیں بننا, ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنے آپ کو معاشرے کو چینج کرنا ہے. ہاں, آپ نے کسی کو دیکھا ہے, جس طرح آپ کو کئی مرتبہ کلاسز میں ٹیچرز بتاتے ہیں, آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو آپ کی ڈیوٹی ہے معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے, یا اس بندے کو آگاہ کریں جو اتھارٹی رکھتا ہے, وہ ہماری پولیس ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں. کوئی آپ کو مجبوری بلیک میل کر کے کہ میں آپ کی پکچرز لیک کر دوں گا, میں آپ کے والدین کو یہ کہوں گا. کچھ بچیاں اور بچے بلیک میل ہوتے ہیں. جب وہ بلیک میل ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہو کے نشہ بیچتے ہیں, نشے کی سپلائی کرتے ہیں. پاکستان میں بہت بڑی چین ہے جن کے ٹارگٹ آپ جیسے بچے ہوتے ہیں, کہ ان کو جوانی کے اندر بھی اس چیز میں مبتلا کر دیا جائے. ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ شیشہ استعمال کرو اور پکچرز بناؤ اور فیشن میں شریک ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بڑا بناؤ, جینس کی پینٹس پہنو تو پھر آپ بڑے آدمی بنو گے. سوٹڈ بوٹڈ میں لگو,
تو بڑے آدمی بنو گے ہیں، یہ کرواؤ گے. انگریز مطلب آپ جس سے متاثر ہوتے ہیں آپ اس کی تمام خوبیاں اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ اب برائی ہی کیوں نہ، آپ اس کی ہر چیز اٹھا لیتے ہیں. تو آپ نے میرا بیٹا اپنے آپ کو روکنا ہے اس حوالے سے، اور معاشرے میں اپنے آپ کو ایک مہذب انسان بنانا ہے. اور خاص طور پہ آپ کے پاس علم کی طاقت ہے، آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے عقل کے ذریعے معاشرے کو چینج کرنا ہے. وہ اس وقت چینج ہوگا جب ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے. اپنے آپ کو چینج کریں گے تو دوسروں کو چینج کر سکتے ہیں. ہمارے گھر والے، ہو سکتا ہے وہ بڑا بھائی ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے وہ کزن ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ آپ کا کلاس فیلو جو چھپ کے فیشن کے نام کے اوپر یہ الیکٹرک سگریٹ، نشہ، آئس، کیونکہ بچوں کو وہ یہ ٹارگٹ کراتے ہیں. لیکن جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو ان کو ان کی ویلیو کی پیمنٹ دیتے ہیں، ان کو وہ ہائی لیول کا ڈرگس، چاہے وہ شراب کی صورت میں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں میرا بیٹا وہ سپلائی کرتے ہیں لیکوڈ فارم میں. تو اسلام میں ان تمام چیز کی ممانعت ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے رکنا ہے اور دوسروں کو روکنا ہے. 7ویں کلاس کے بچے یہاں پہ ہیں، 8ویں کلاس کے بچے یہاں پہ ہیں، 9th کے بیٹھے ہیں، 10th کے بیٹھے ہیں. میں نے جو بات سمجھ سکتے ہیں جہاں سے یہ لت لگ سکتی ہے، یہ میسج آپ کو پہنچا دیا گیا میرا بیٹا. آپ نے اس میسج کو ریسیو اچھی طرح کرنا ہے، اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کو چینج کرنا ہے. کل آپ کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر آپ آج سمجھ آتے ہیں تو آپ خود یوز نہیں کریں گے تو کسی کو یوز نہیں کرنے دیں گے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹیز میں، نہ اپنی آگے آنے والی زندگی کی لائف میں، بزنس لائف میں یا کسی بھی لائف میں. میرا بیٹا آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے. جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے، آپ کے تمام اساتذہ دیکھ رہے ہیں القدوس پبلک بوائز ہائی اسکول میں، بوائز ہائی اسکول میں آپ بیٹھے ہیں میرا بیٹا، آپ کے ٹیچرز آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ وعدہ کریں ہاتھ کھڑا کر کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ سر اگر میں کرتا تھا تو میں چھوڑ دوں گا، میں نے چھوڑ دیا آج سے، اور آئندہ اپنی زندگی میں بھی کبھی نہیں کروں گا. اور کم از کم اپنی زندگی کے 10 بندے ایسے لوگ جو نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کروں گا. اپنا ہاتھ کھڑا کریں، دائیں ہاتھ. وعدہ کرتے ہیں، سچا وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی نشہ نہیں کریں گے، پکا وعدہ کرتے ہیں. القدوس بوائز ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وعدہ کرتے ہیں. آواز نہیں آئی؟ شاباش، آپ کے لیے زوردار تالیاں. اکثر ماجد صاحب آپ کو اس میں جو میرا بیٹا تھوڑی سی سائنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ہیلتھ کے اوپر اس کے کیا پرابلمس ہیں، کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. تو آپ کو علمی بھی ایک چیز جاننی ضروری ہے میرا بیٹا. تو اب میں ماجد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں آپ سے اس حوالے سے بات کریں.